ضلع گجرات کے ایک گاؤں بنام چک ماموری میں ایک مجذوب رہا کرتا تھا جو سخت ترین سردی میں گھر کی چھت پر چڑھ کے ٹھنڈے پانی سے نہاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی اس حرکت کو ولایت سے منسوب کرتے اور اسے علاقے کا ولی قرار دیتے۔ اس مجذوب کے ہاں ایک ہی اولاد پیدا ہوئی جس کا نام حنیف شاہ رکھا گیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں طریق کے چوراہے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چک ماموری کے اس مجذوب کے ہاں پیدا ہونے والے بچے حنیف شاہ نے اپنی زندگی کا پہلا قتل صرف 14 سال کی عمر میں کیا، لیکن بد دعا کے ڈر سے علاقہ بھر میں کسی نے بھی حنیف شاہ کے خلاف گواہی نہ دی اور وہ باعزت بری ہو گیا۔ اسی دوران گجرات شہر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد بابا حنیف شاہ کے پاس آئے اور انہوں نے استدعا کی کہ بابا حنیف شاہ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ سزائے موت سے بچ جائیں۔ روایت ہے کہ وہ دونوں افراد پھانسی پانے سے بچ گئے اور بابا حنیف شاہ کے مرید خاص بن گئے۔ اس دن سے بابا حنیف شاہ کو مقامی لوگوں نے ولایت کا درجہ دے دیا اور جوک در جوک اس کے مرید بننا شروع ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد بابا حنیف شاہ نے جرائم کی دنیا میں ایسی دھاک بٹھائی کہ جس کے بارے معروف صحافی مجاہد حسین اپنی رپورٹ جرائم پیشہ سیاستدانوں کا گڑھ گجرات میں لکھتے ہیں۔ 1996 میں ضلع گجرات میں سب سے بڑی اور جدید ترین اسلحہ سے لیس پرائیویٹ فوج بابا حنیف شاہ کی تھی۔ تب تک بابا حنیف شاہ 100 سے زائد افراد کو قتل کر چکا تھا اور ہر وقت اس کے قافلے میں 150 سے 200 مسلح افراد موجود رہتے۔ 100 سے زائد افراد کو قتل کرنے کے باوجود بابا حنیف شاہ صرف 7 مقدمات میں نامزد ملزم قرار پایا، لیکن ان مقدمات میں بھی کبھی کسی نے بابا حنیف شاہ کے خلاف گواہی نہ دی، کیونکہ اول تو لوگ اس کے جھوٹے جلال سے ڈرتے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ گواہی دینے کی صورت میں بابا حنیف شاہ اس شخص کے پورے خاندان کو ایک لمحے میں قتل کروا دیتا۔ ناظرین، بابا حنیف شاہ کو لڑنا اس قدر پسند تھا کہ اگر وہ اپنے گروپ کے ساتھ کہیں سے گزر رہا ہوتا اور وہاں 2 گروپوں میں جھگڑا ہو رہا ہوتا تو بابا حنیف شاہ بغیر کسی دلچسپی یا تحقیق کے کسی ایک گروپ کے ساتھ شامل ہو کر مخالف گروپ کو مارنا شروع کر دیتا۔ 90 کی دہائی میں بابا حنیف شاہ کی دہشت کا اندازہ ایک مقامی پولیس افیسر کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورے ضلع کی پولیس کا اعتقاد ہے کہ اس کو زندہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر بابا حنیف شاہ کو گرفتار کیا گیا تو وہ پولیس افیسر جو بابا حنیف شاہ کو گرفتار کرے گا اگلے روز یا تو اس کا تبادلہ ہو جائے گا یا پھر اس کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے۔ ناظرین، چونکہ لوگوں کے نزدیک بابا حنیف شاہ ایک ولی قسم کی شخصیت تھے، یہی وجہ ہے کہ تب بابا حنیف شاہ کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ان مریدوں کا ایک بڑا حصہ ناروے اور دیگر یورپی ممالک میں ملازمتیں کرتا تھا اور وہاں سے بابا حنیف شاہ کو لاکھوں روپے ماہانہ بھیجے جاتے۔ بابا حنیف شاہ وہی پیسہ جرائم میں لگاتا اور ان سے اپنی گینگ چلاتا۔ بابا حنیف شاہ کو ان مریدوں کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا کہ وہ کسی کو بھی قتل کرنے کے بعد یورپی ممالک میں مریدوں کے پاس پناہ لے لیتا۔
नाजरीन, यहाँ सवाल तो ये उठता है कि एक बिल्कुल अनपढ़ और ज़बान से तोतला इंसान जो ठीक से पिस्तौल और कारबीन जैसे अल्फाज अदा नहीं कर सकता था, वो गुजरात के जराइम की दुनिया का किंग किसकी पुश्तपनाही से बना। इस सवाल का जवाब कुछ यूँ दिया जा सकता है कि मुजाहिद हुसैन की रिपोर्ट जराइम पेशा सियासतदानों का गढ़ गुजरात के मुताबिक पंजाब के साबिक गवर्नर चौधरी अल्ताफ के साथ बाबा हनीफ शाह की जज्बाती वाबस्तगी थी। उन दिनों आम तौर पर कहा जाता था कि चौधरी अल्ताफ का बेटा फरोख अल्ताफ बाबा हनीफ शाह की हमायत और मदद करता है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी अल्ताफ हुसैन साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के चचा थे और गुजरात के उस बदमाश यानी बाबा हनीफ शाह की मदद करने वाले फरोख अल्ताफ वही हैं जो इलेक्शन 2024 में हल्का NA 61 जेलम से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। नाजरीन, उनके अलावा बाबा हनीफ शाह की सियासी वाबस्तगी साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी मोहम्मद असगर कायरा के साथ भी बताई जाती है। चौधरी मोहम्मद असगर कायरा साबिक वफाकी वज़ीर कमर ज़मान कायरा के चचा थे। यही वजह है कि बाबा हनीफ शाह जराइम की दुनिया में रहते हुए हमेशा कायरा ख़ानदान के मुखालिफ सियासी ग्रुप यानी MNA सैयद मंजूर हुसैन शाह आफ कुल्लेवाल सैयदा के आदमियों से जंग में मसरूफ़ रहा। नाज़रीन, कहा जाता है कि बाबा हनीफ शाह को उसके मुर्शिद ने कहा था कि तुम्हारी मौत गोली लगने की वजह से नहीं होगी, और ये बात बाद अज़ां सच भी साबित हुई। 100 से ज़ायद अफराद को कत्ल करने और कई दुश्मनियां पालने वाले बाबा हनीफ शाह पर दर्जनों बार हमले हुए, मगर वो महफूज रहा। बिल आखिर बाबा हनीफ शाह 23 अगस्त 2012 को हार्ट अटैक की बदौलत फौत हुआ। बाबा हनीफ शाह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कई साल बहुत गुमनामी में गुजारे, क्योंकि उन्होंने अपने मुखालिफ ग्रुपों और दुश्मनों से सुलह करके जराइम की दुनिया छोड़ दी थी। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।